بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنے آخری ورکنگ ڈے پر جو فیصلہ دیا ہے اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے رد عمل آیا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر کون ہوا ہے؟ دیکھیں، اس کو تو گیج کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ جس کی آپ کو چیخوں کی آواز سب سے زیادہ بلند اس وقت سنائی دے رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ آیا ہے، 9 ان میں سے جو ترامیم ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کا، اس کے بعد جو سیاسی زمین ہے وہ گرم ہونے لگ گئی ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب زمین گرم ہوتی ہے تو پرندوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں، اور پھر پرندے جو ہیں وہ پرواز کرتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، صحیح، اور کسی اچھے ٹھنڈے علاقے میں جانے کا پلان کرتے ہیں۔ لندن کا ٹکٹ کٹ گیا، ایک اہم سیاسی پرندہ ہے مریم نواز صاحبہ بھی۔ جی، اب مسلم لیگ نون کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ لندن جا رہی ہیں۔ اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے، دیکھیں کہیں پر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں تھی کہ 21 ستمبر یا 21 ستمبر کے اراؤنڈ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے۔ پلان کیا پتہ چلا تھا جو اناؤنس کیا گیا تھا؟ پہلے آغاز میں تھا کہ مریم نواز نے جانا ہے، 10 ستمبر کی ان کی ٹکٹ تھی، انہوں نے جانا تھا۔ اراؤنڈ 7 سپٹمبر انہوں نے اپنا جانے کا پلان کینسل کر دیا، اور اس کی پرائمری وجہ کیا تھی کہ شہباز شریف اس وقت تھے لندن، اسحاق ڈار بھی اس وقت لندن تھے، صحیح، نواز شریف آلریڈی لندن، تمام کی تمام فیملی جو حاکم تھے، حکمران تھے، وہ تو جا کے لندن بیٹھ گئے تھے۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ کوئی تو ہو مین لوگوں میں سے، فیملی میں سے پاکستان میں موجود ہو، ایسے جب سارے چلے جائیں گے تو پھر بہت زیادہ تنقید ہوگی، گھر خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں تو یہاں پر کسی کو رہنا چاہیے۔ تو مریم نواز صاحبہ رک گئی، اور پھر وہ خواجہ آصف چلے گئے، یہ باقی لوگ چلے گئے، میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کیا فیصلہ ہوا کہ 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف واپس آئیں گے۔ دیکھیں اب اس کے اوپر لگ گیا ایک سوالیہ نشان۔ پلان یہ بتایا تھا کہ شہباز شریف نے پہلے آنا ہے واپس ایڈوانس ٹیم کے طور پہ، انتظامات کرنے ہیں۔ اب یہ جو انتظامات چل رہے تھے، گزشتہ روز اسلام آباد، ساتھ میں یہ کہا کہ جناب کشمیر کے، گلگت بلتستان کے تنظیمی عہدیداروں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، اپنے جو سٹال وارڈس ہیں، بڑے بڑے جو ان کے یہاں اس ایریا کے رہنما ہیں، ان سب کو بلا لیا، اور سب کو بلا کے کیا ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، کون کتنے بندے لے کر آئے گا، حاضری لگے گی، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے اور جتنی بڑی ایکٹیویٹی آپ کریں گے اس حساب سے پھر آپ کو نوازا جائے گا۔ صحیح، یعنی پارٹی ٹکٹس لینے ہیں آپ نے، عہدے لینے ہیں، تنظیمی عہدے لینے ہیں بعد میں، کیونکہ یہ تو بڑے شور ہے نا کہ گورنمنٹ بنانی ہے ہم نے۔ اور لاہور میں جو اجلاس ہوا تھا، لاہور میں بھی تیاریاں یہی کہ جناب ہم نے 10 لاکھ بندہ اکٹھا کرنا ہے، 10 لاکھ بندہ، یہ دعویٰ جو ہے وہ باقاعدہ کیا بھی گیا۔ ویسے جتنی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، میرا خیال ہے کہ 20 لاکھ بندہ آئے گا، لیکن وہ کیا کرنے آئے گا، کیسا استقبال کرنے آئے گا، یہ مجھے نہیں پتا، داد دینے آئے گا ان کو۔ اس اجلاس میں سے 2 اہم لوگ جو لاہور میں موجود تھے لیکن انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، ایک خواجہ سعد رفیق صاحب، اور دوسرا انٹرسٹنگلی حمزہ شہباز صاحب بھی جو ہیں وہ 2 دن پہلے آ چکے تھے، صحیح، لیکن وہ بھی شریک نہیں ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کے اندر کھینچا تانی بھی ہے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے جس نے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس کے تحت جو مقدمات ہیں، ایک سابق صدر اور 6 سابق وزرائے اعظم، ایک سابق وزیر خزانہ، یہ تمام یہ جو فیملی، یہ جو فیفڈم کی طرح جو لوگ چلا رہے تھے اس ملک کو، ان کے کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں۔ ابھی اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب فلاں جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگا۔ ویسے تو اگر آپ کامران خان صاحب کے ٹویٹس پڑھیں نا، تو انہوں نے تو باقاعدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کا طرح نکالا ہے، ان کے ٹویٹس ایک کے بعد ایک جو وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ ٹویٹس میں کچھ انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، شوکت عزیز، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، اسحاق ڈار صاحب، ان تمام کے خلاف، انور مجید، یہ سارے کیسز جو ہیں وہ 7 دن کے اندر اندر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ اس
سٹیج کے اوپر کھول دیے جائیں، ریورس کر دیے جائیں جہاں پر ان کو ختم کیا جہاں گیا سے تھا سلسلہ رکا تھا وہیں سے پھر ان ترامیم کے ذریعے۔ جی اب اس سارے معاملے نے ساری صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ صحیح۔ پلان تھا کیا؟ پلان یہ تھا کہ 21 اکتوبر میاں محمد نواز شریف لینڈ کریں گے، اگلے چند روز میں 6-8 دن میں 10 دن میں 15 دن میں 20 دن میں ان کا جو کیسز ہیں وہ ختم ہوں گے، ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہوگی، وہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کو لانڈری میں دھو دیا جائے گا، وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے، داغ صاف ہو جائیں گے، وہ الیکشن لڑیں گے اور چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ صحیح۔ اور ان کی واپسی مشروط تھی کہ الیکشن شیڈیول جو ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی آئے، صحیح۔ کہ الیکشن کی ڈیٹ۔ تو جو ہمیں بتاتے ہیں لوگ کہ طے کیا ہو رہا تھا، معاملہ یہ چل رہا تھا کہ جناب میاں صاحب جو ہیں ان کو ایشورنس دے دی جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ارلی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ شیڈیول کی ہو جائے۔ پھر ایسی خبریں آنے لگ گئی تھی نا کہ شیڈیول اناؤنس کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو یا ڈیٹ کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے۔ ایک تو وہ نہیں ہوئی، دوسرا یہ جو فیصلہ آ گیا اس کے بعد اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ 21 ستمبر کو روانہ ہونے کا ابھی تک فیصلہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی، اور لندن میں دوبارہ لیگی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے گی۔ دو یقین دہانیاں ان کو چاہیے، ایک یہ کہ جو اب یہ نیب والا معاملہ کھل گیا ہے اس کے اوپر میاں صاحب کو کوئی ایشورنس مل جائے کہ نہیں جناب آپ کے پر نہیں کاٹے جائیں گے، آپ کے پر نہیں جلائے جائیں گے، صحیح۔ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکالا جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ میاں صاحب اس پر اعتبار کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ان کو الیکشن کے لیے یقین دہانی چاہیے۔ اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ، اچھا طارق عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کیا، مسلم لیگ نون کو میں اکثر ان کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ بھی اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، اور 21 ستمبر کو روانگی طے کی گئی ہے۔ اب واپسی کے حوالے سے تاریخوں میں ممکنہ رد و بدل جو واپسی کی تاریخیں ہیں، اور الیکشن کے بارے میں اب یہ دوبارہ بیٹھیں گے، ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ آلریڈی لندن میں موجود ہے، وہاں پر بیٹھ کے اس تمام معاملے کے اوپر وہ کرنا ہے انہوں نے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اب رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے حوالے سے کیا دعویٰ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیب کا پرانا قانون عمران خان کو مبارک ہو، اب انہیں ضمانت نہیں ملے گی۔ دیکھیں افیکٹ کون ہوا، اس کے لیے میں آپ کو بڑا آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ لیٹس جسٹ اسیوم کہ یہ نیب کا کیس جو ہے، وہ جو نیب ترامیم ہے، یہ کالعدم قرار نہ دی جاتی جی تو عمران خان کہاں ہوتے؟ اٹک جیل۔ اب کہاں ہیں؟ اٹک جیل۔ کیا یہ کوئی امید تھی کہ انہوں نے باہر نکل آنا ہے؟ انہوں نے خود درخواست دی ہے کہ مجھے نہیں استثنا چاہیے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جناب وہ بھیج دیں، ورزش کی مشینیں بھیج دیں۔ ان کی ٹیم نے جا کے، وکلا کی ٹیم نے جیل میں کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے جمع کرا دیے ہیں کہ خان صاحب کو دیسی مرغی کھلائیں۔ تو آپ اندازہ لگے کہ ان کی تو پلاننگ پوری ہے، تو ان کا تو وہ تو تھے نا زیر عتاب، تو زیر عتاب بندہ زیر عتاب ہی رہے اور کیسز جیسے کیسے ہیں وہ چلیں۔ مسئلہ تو اس کا ہے کہ جو سارا پلان بنا کے بیٹھا ہوا تھا، جو ٹھنڈے کمروں میں تھا، ہاں، وہ جس طرح وہ مثال ہے نا کہ وہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب گھر جاؤں گا، خالص دودھ، جی چاول، بہترین قسم کے گڑ، اس کو جناب بناؤں گا، کھیر بناؤں گا، اس کو پھر ٹھوٹھی میں ڈالوں گا، ٹھنڈا کروں گا، انگلی لگا کے کھاؤں گا، بڑے مزے سے کھاؤں گا۔ بار بار کہتا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ جو اتنا تو منصوبہ بنا رہا ہے تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا انگلی۔ تو بات یہ ہے کہ جو کھیر کا منصوبہ تھا، جو اس وقت اقتدار کا لگ رہا تھا کہ جناب اقتدار ہمیں ملنے والا، تو مسلم لیگ نواز کو لگ رہا تھا۔ اب کیا وہ سارے مرحلے پورے ہو پائیں گے یا نہیں؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس سے ہم افیکٹ نہیں ہوں گے، تو اس میں آپ ان کے دیگر جو لیڈرز ہیں یا سوشل میڈیا پر جو لوگ موجود ہیں یا جو صحافی ہیں، جو پی ٹی آئی کے قریب تصور ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو نون لیگ کے قریب تصور ہوتے ہیں، آپ ان کی ٹویٹس سے، ان کی ویڈیوز سے، ان کے بیانات سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ گیج کر سکتے ہیں کہ اصل میں جو ہیٹ ہے وہ کس کیمپ میں ہے، وہ کس کیمپ میں پہنچی ہے، کس کو لگی ہے اس وقت۔ آپ تو کر رہے تھے نا کہ جناب پورے پاکستان سے ہم بندے اکٹھے کریں گے، ایک اچھا شو کر لیں گے، حالانکہ جو لاہور
کو سمجھنے والے، پنجاب کو سمجھنے والے، ایون نون لیگ کے قریب تصور ہونے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کسی بھول میں نہ رہیں، وہ واپس آئیں گے. عوام اس وقت بفری بیٹھی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مغل صاحب 26 روپیز پر لیٹر 331 کا کر دیا، اور یہ کسی کے گمان میں نہ ہو کہ یا میاں صاحب یا ان سب کو بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس کی ذمہ داری انوار الحق کاکڑ پر عوام نہیں ڈال رہی. جی جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں سمجھ رہی. بات یہ ہے کہ اس 16-17 مہینے میں پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتوں کے اقتدار کے دوران کس طرح آپ بیسیکلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کے ایکسپورٹس زیادہ ہوں، آپ کے پاس ڈالر بڑی ڈالر آ رہا ہو، آپ کی ریمیٹنسز زیادہ ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہو، اور آپ کے مختلف امپورٹ بل کم ہو. ہاں یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کی کرنسی کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اب بات یہ کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، یہ جو سارا معاملہ جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا جناب فخر، سب سے بڑا ان کا اچیومنٹ جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دور میں تھی، وہ کیا ہے؟ قرضہ ملنا. جی قرضہ ملنا. اب اس قرضے کو جو چکا رہے ہیں لوگ، یہ جو 2600 روپے یہ تو گیا میاں صاحب کے کھاتے میں. تو جو ان کا کوئی ذہن میں خواب کوئی چیز موجود ہے تو ان کو ہی ہیز ٹو ریوائز ہز پلان. اب اس کے لیے وہ بیٹھیں گے، ایشورنس مل جاتی ہے تو اس کے حوالے سے. اچھا رانا ثناء اللہ نے کیا جناب کہا وہ پہلے میں ذرا بتا دیتا ہوں جلدی کہ عمران خان کو نیب کا پرانا قانون مبارک ہو، اب انہیں ضمانت نہیں ملے گی اور 90 دن کے ریمانڈ کاٹنا ہوں گے. یہ جج نون لیگ نے انکوائریاں بھگت لیں، اب چیئرمین پی ٹی آئی انکوائریاں بھگتے اور مزہ لیں. دیکھتے ہیں اب عمران خان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں کیسے ملیں گی. سپریم کورٹ کے متنازع بینچ نے نیب ترامیم پر متنازع فیصلہ دیا. سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس نے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. اگر اس کا افیکٹ ہی عمران خان ہوتا تو آپ متنازع بینچ نے نیب ترامیم پر متنازع فیصلہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو تو سوٹ کر رہا تھا. پھر اگر عمران ٹارگیٹ کیسز کھلے کس کے ہیں؟ خان صاحب کے تو آلریڈی کھلے ہوئے تھے نا. بند کس کے ہوئے تھے؟ بند ان کے ہوئے تھے. تو جن کے کھلے ہیں انہیں کو پرابلم ہوا ہے نا. اچھا اس میں جو یار یہ اکیلے بیٹھ کے ہنستے نہیں ہوں گے یہ میں کیا بول کے آیا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں ہنستے ہوں گے. بہرحال یہ جو سارا معاملہ ہوا اس کے اوپر کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو ٹویٹس دیے، اچھا وہ باقاعدہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ملکی سیاست کی کایا پلٹ گئی. کلیدی نون لیگ پی پی سیاسی قیادت کے نیب کرپشن کیسز بحال ہو گئے. زرداری جعلی بینک اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ کیسز، شہباز شریف خاندان کیسز بحال. پی ڈی ایم لیڈرشپ نے از خود قانون سازی کی، اپنے میگا کرپشن خود تحلیل کروا دیے. ہوتے رہیں گے الیکشن، بھول جائیں الیکشن. پہلے نون لیگ پی پی لیڈرشپ، نواز شریف اپنی سزائیں، شہباز شریف بمائے اہل و عیال اہل خانہ کروڑوں ڈالرز منی لانڈرنگ کیسز. آصف زرداری 8 بمائے کروڑوں ڈالرز منی لانڈرنگ، ان گنت جعلی بینک اکاؤنٹس، نیب ریفرنسز بھگتائیں. پھر ہوتے رہیں گے الیکشنز، اب بھول جائیں الیکشنز، فی الحال بھول جائیں الیکشنز، بھول جائیں الیکشنز. یہ رپیٹ کیا انہوں نے جس طرح ایکو دی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انڈین سوپ اوپراز ہوتے ہیں نا اس میں وہ شک اور یہ وہ ساؤنڈ افیکٹ آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں. اور وہ جو پرانی موویز میں وہ ہیرو پہاڑوں کے قریب کھڑے ہو کے آواز دیتا تھا، وہ گونجتی تھی واپس آتی تھی انجلی. ہاں وہ دوبارہ آ رہی ہے. پھر کہتے ہیں وہ شکریہ سپریم کورٹ آف پاکستان، لاکھ شکریہ. بے نامی کی تعریف سے متعلق نیب ترمیم بھی کالعدم قرار. آمدن سے زائد اثاثوں کی تعریف تبدیل کرنے کی شک بھی کالعدم قرار. سپریم کورٹ نے مقدمہ ثابت کرنے کا بوجھ نیب پر ڈالنے کی شک بھی کالعدم قرار دے دی. لاکھ شکریہ. پھر وہ کیسز کی کچھ تفصیل جو ہے انہوں نے سامنے رکھی ہے، اور 2-3 چیزیں جو کنکلوڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا بہت سارے لوگ، ان کو یہ اس وقت لگتا ہے کہ شاید اب جو وہ تھے الیکشن والا معاملہ وہ التوا کی طرف جائے گا. اور جو احتساب کی باتیں ہو رہی تھیں، جو یہ سوال چل رہے تھے کہ جناب اب تگڑا ہاتھ ڈلے گا، تو وہ جو تگڑا ہاتھ کی بات ہو رہی تھی نا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات کاروباری شخصیات سے، اس کے بعد جو باتیں چل رہی تھیں تو وہ لگتا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ شاید ممکنہ طور پہ شروع ہو چکا ہے. یو کانٹ سے اٹ فار شیور وہ ہوگا. بہرحال میں اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد
جب آپ اس کو گیج کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں، تو نون لیگ کا کیمپ ہے اس وقت جس میں سب سے زیادہ اس وقت بے چینی ہے، سب سے زیادہ کھلبلی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو آلریڈی زیر عطاب کہ لسٹ میں نام جو زیادہ ہے۔ ہاں، وہ کیسز اس نے ختم کروائے ہیں۔ دیکھیں نا، اب یہ بھی تو آپ کو بیٹھ کے دیکھنا ہوگا المیہ کہ جس شخص کے اوپر جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہا تھا اس دن، جی، اور خود وزیر اعظم بیٹا، دونوں پنجاب کا بیٹے، وزیر اعلیٰ، ہاں تو یہ جو سارا کام ہوا ہے اب یہ ریورس ہوگا منڈے سے جو ہے وہ تو اس کا کیا ہوگا جو لکھا گیا تھا باعزت بری کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اب وہ بھی دیکھیں وہ ٹرم تو بڑی مزے کی ہے، وہ بھی کیا جاتا ہے اور باعزت طریقے سے واپس کیسز میں بلایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے باہر سوالات ہو رہے تھے نا، جی، رانا ثناء اللہ سے اور باقی لوگوں سے نون لیگ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں نا وہ مریم صفدر والا کیس، وہ کیپٹن صفدر والا کیس، اس میں جس طریقے سے آیا تو اب اس کا اطلاق ہوگا میاں صاحب کے کیس پہ بھی، فلاں کے کیس کے اوپر بھی، فلاں کے کیس کے اوپر بھی، تو وہ تو اطلاق ہی اب ختم ہو گیا نا، اب وہ تو معاملات سارے ریورس ہوں گے، تو ریورس ہوں گے۔ 7 دن کے اندر کارروائی دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔